امریکہ انڈیا کو کان سے پکڑ کر مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ کہا ہماری امن کے بات کے باوجود بھارت جنگ کی بات کر رہا، جے شنکر جنگی جنون کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے، بھارت کا جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے بھی نقاب ہو گیا۔ وزیراعظم نے ذمہ داری سونپی کہ پاکستان کا امن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچائیں۔ پاکستان کو دھمکی دینا اور پانی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بھارت سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے۔ بھارت کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد برسلز پہنچ گیا۔ وفد برسلز میں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرے گا۔ یورپی ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وفد کی مختلف تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈول میں شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید سے ملاقات کریں گے۔ پاک یو اے قیادت کی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم کے وفد میں نائب وزیراعظم، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہوں گے۔ قانون سازی نہ کی گئی تو 400 سے 500 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہم نے خسارے سے ابتدا کی۔ وفاقی حکومت جو کچھ دے رہی ہے وہ قرضے لے کر دے رہی ہے۔ اراکین اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد پہلی بار اضافہ ہوا۔ اگر سالانہ اضافہ ہوتا تو یہ بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بتایا 7,000 میں سے 4,000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا۔ ہم نے چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلائے ہیں۔ مہنگائی نیچے آ رہی ہے، اسی تناسب سے تنخواہ اور پینشن بڑھنی تھی۔ ہم مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے تھے۔ قرضہ لے کر ہی کام کرنا تھا تو پھر خسارہ ہی ہوگا۔ اس بار وفاقی حکومت کے اخراجات 2% سے کم بڑھے۔ مرحلہ وار ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ بجٹ میں بجلی کے بلوں میں سرچارج کی کوئی بات نہیں کی۔ فری لانسرز نے $400 ملین کمائے۔ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور ماحول فراہم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وفاقی بجٹ میں کپڑے، جوتے، میک اپ اور کھلونوں سمیت آن لائن شاپنگ پر ٹیکس زائد۔ کافی جانوروں کی درآمدی خوراک، ایمپلیفائرز اور پروجیکٹر بھی مہنگے ہوں گے۔ موبائل فون، الیکٹرانک نیٹ ورکس، میوزک، آڈیو ویڈیو سٹریمنگ سروسز، کلاؤڈ سروسز، آن لائن سافٹ ویئر ایپلیکیشن سروسز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ بجٹ میں بیوریجز، منرل واٹر، فروٹ اور جوسز پر 5% اور سیریل بارز کی درآمد پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، جبکہ آٹا، دالیں، درآمدی سبزیاں، پھل، زندہ جانور، گوشت اور مچھلی سستی ہوں گی۔ جڑی بوٹیاں، ہومیوپیتھک ادویات، دھاگا اور سرامکس کا خام مال سستا ہوگا۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کیلکولیٹر اور دیگر الیکٹرانکس مصنوعات سمیت جائیداد کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ سولر پینل کے خام مال پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کم کر دیے گئے تو سولر پینل کی مشینری اور سیل پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ ایلومینیم اور سلور پیسٹ پر بھی اب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ لیتھیم بیٹری کے خام مال اور سیل پر بھی ٹیکسز ختم کر دیے گئے۔ تانبے کی بار اور کیسنگ پر بھی ڈیوٹی ختم۔ ڈی سی فین، ڈی سی بریکرز کے خام مال پر بھی رعایت دی جائے گی۔ سولر پینل کے ڈسپلے بورڈز اور بیٹری ٹرمینل پر بھی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سولر انورٹر پارٹس، کنٹرول بورڈ، پاور بورڈ پر بھی ڈیوٹی ختم۔ مانیٹرنگ بورڈ، ڈی سی بورڈ، ایل سی ڈی ڈسپلے پر بھی رعایت دی جائے گی۔ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، اس پہ الگ سے ٹیکس ہے۔ ہم کپڑے خریدنے کے بجائے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ ٹریول کتنا بن رہا ہے، اس کا ڈیلیوری چارجز کتنے بن رہے ہیں۔ آن لائن پہ یہ تھا کہ اپنا چیز جو سی تھی وہ بازار سے رعایت میں مل جاتی تھی اور اچھی بھی مل جاتی تھی۔ اب انہوں نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ ایک بندہ پہلے سے مرا ہے، اس کو جتنا مرضی مارو۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آن لائن شاپنگ پر ٹیکسز عائد کرنے کی تجویز پر خواتین اور نوجوانوں کا شدید تشویش کا اظہار۔ کہا مہنگائی کے اس دور میں آن لائن شاپنگ ہی واحد سستا ذریعہ تھا جو حکومت نے بند کر دیا۔ پہلے ہی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اور اب ہر شعبے پر ٹیکسز لگا کر عوام کی مشکلات بڑھا دی گئی ہیں۔ آن لائن شاپنگ پر ٹیکسز سے متوسط طبقے کی قوت خرید مزید متاثر ہوگی۔ خواتین اور نوجوانوں کا حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ عوام کے لیے ہاتھ تنگ، حکمران طبقے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔
सरकारी मुलाजिमीन बमुश्किल 10% तनख्वाह बढ़ाई गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 300 से 500% इजाफा खुशी खुशी मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है, मगर अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाते वक्त न माली गुंजाइश देखी गई न महंगाई का तनासुब। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ाकर 13 लाख रुपए माहाना कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह अब 5,19,000 रुपए हो गई है। 336 अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स अब कौमी खजाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख रुपए लेंगे, यानी सालाना 2 अरब 71 करोड़ से ज्यादा सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी 50,000 रुपए या इससे कम माहाना आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स 1,500 रुपए माहाना से कम करके सिर्फ 300 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 10,000 से कम करके 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। 2 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्सेस की रकम 19,166 रुपए से कम करके 13,500 रुपए कर दी गई। 2.5 लाख रुपए आमदन पर टैक्सेस 31,666 रुपए से कम होकर 25,000 रुपए माहाना रह गया। 3 लाख रुपए कमाने वालों पर अब 38,833 रुपए माहाना इनकम टैक्स लागू होगा। 3.5 लाख रुपए आमदन वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स 54,250 रुपए। 4 लाख रुपए आमदन वाले अब 71,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करेंगे, जो पहले 78,750 रुपए था। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी दुनिया भर पर साबित हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कौम मफाद पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ। अब वक्त आ गया है कि माशियत पर इसी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी दुनिया भर में साबित हुई। कौम मफाद पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ। नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने PTI को वोट दिया। पंजाब से किसान रहनुमाओं को यहाँ बुलाया है। किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। गंदम की पैदावार 13% कम हुई। कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन गांठों तक आ गई है। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा? जो ग़िज़ाई जिनास की कमी है, इसे पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? सोलर पैनल्स पर 18% टैक्सेस मुस्तरद करते हैं। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी नाकाफी। मर्कज़ी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शादिया मलिका वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि महंगाई बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल था, जिसे अवाम से दूर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्सेस से भी महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है। हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। हैदराबाद कराची मोटरवे पर से 15 अरब रुपए मुख्तस करना मजाक है। पंजाब हुकूमत 16 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून की सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का अमल लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की फंड्स के मनसूबे भी शामिल होंगे। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए। महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق ٹیکس فری بجٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بجٹ میں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیح دی گئی۔ صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی لگا کر اس کا معیار مزید بلند کریں گے۔ بجٹ میں صنعت، صحت، تعلیم، سیاحت، ڈیجیٹلائزیشن کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے پر کام کے لیے بھی رقم مختص۔ اپ لفٹ کینالز منصوبہ بجٹ کا حصہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ 7 لاکھ بنجر زمین کو سیراب کیا جا سکے گا۔ بجٹ میں چھوٹے بڑے ڈیمز کے لیے رقوم مختص۔ ٹرانسمیشن لائن پر کام جاری۔ صنعت کاروں کو بجلی آدھی قیمت پر فراہم کریں گے۔ عوام کو بلا سود قرضے فراہم کر کے اپنا روزگار فراہم کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال وزیراعظم آفس کے لیے 1 ارب 75 کروڑ 42 لاکھ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے بجٹ میں 3 ارب 62 کروڑ روپے اضافے کی تجویز۔ وفاقی حکومت کی آزاد کشمیر کے لیے 53 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے میگا ترقیاتی پیکج کی منظوری کی تجویز۔ ترقیاتی پیکج میں دانش سکولز، لائن آف کنٹرول متاثرین کی بحالی اور بجلی کے منصوبے شامل۔ آزاد کشمیر میں تعلیم، توانائی اور انفراسٹرکچر کے میگا منصوبوں کی بھی تجویز۔ خصوصی پیکج کے تحت آزاد کشمیر کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری۔ جاگرام فیز 2 ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے صرف 1 روپیہ مختص کرنے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئی قانون سازی۔ وزیر اعلیٰ کو کابینہ کے اختیارات بھی حاصل ہو گئے۔ اب وزیر اعلیٰ ایکٹ کے تحت سینٹینسنگ کونسل کی تشکیل اور ممبران کا تقرر کر سکیں گے۔ کونسل میں سرکاری یا ریٹائرڈ سول ملازمین، پروسیکیوٹرز، جج، وکلاء اور قانونی ماہرین شامل ہوں گے۔ ارکان کی تعداد 5 سے 7 تک محدود ہوگی۔ کونسل کی ذمہ داری عدالتی فیصلوں اور سنائی گئی سزاؤں پر نظر رکھنا، مجرموں کو دی گئی سزاؤں کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لینا اور سزاؤں کے بارے میں عوامی آگاہی اور تجاویز فراہم کرنا ہوگا۔ جے یو آئی فے کے رکن اسمبلی عدنان وزیر کی تجویز کردہ ترامیم بل میں شامل نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں غریب طبقے اور مزدوروں کے لیے کچھ نہیں، مزدور کی کم سے کم اجرت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ حکومت بھول گئی ہے یا ان کو خیال ہی نہیں آیا؟ یہ بجٹ میں ایک بڑا نقص ہے۔ حکومت نے اعداد و شمار کو تبدیل کر کے دکھایا۔ ہم حکومت کا جھوٹ بے نقاب کریں گے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ سہولت درآمدات اور آن لائن شاپنگ پر 18% ٹیکسز غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ صحافیوں کے ایف بی آر کی طرف سے ٹیکسز پر بریفنگ نہ دینے پر پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سیکریٹری خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو صحافیوں نے احتجاج شروع کر کے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا ہر سال بجٹ کے بعد ایف بی آر کی طرف بریفنگ دی جاتی ہے اور اس سال کیوں نہیں دی گئی؟ سیکریٹری خزانہ کے صحافیوں کو منانے کی کوشش بے سود رہی۔ وزیر خزانہ نے صحافیوں کی غیر موجودگی ہی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس شروع کر دی۔ محمد اورنگزیب صحافیوں کے احتجاج پر بھڑک گئے۔ صحافیوں کو منانے کے لیے چیئرمین ایف بی آر کو وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے مداخلت کی تو کہا کہ آپ کے ڈائریکٹر نے بدتمیزی کی ہے، میں سے نمٹ لوں گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین ایف بی آر صحافیوں کو منا کر واپس لے آئے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ٹیکنیکل بریفنگ ہر حال میں ہونی چاہیے تھی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چیئرمین ایف بی آر کے صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ کے حوالے سے یقین دہانی۔ اس مرتبہ احتجاجی پلان پبلک نہیں کریں گے، خندقیں کھود کر آئیں یا سرنگ کھودنا پڑیں، پاکستان سے عوام کو لے کر پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کہتے ہیں احتجاج کا لائحہ عمل بن رہا ہے، اس کے مطابق کام کریں گے، وقت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ہم نے اس دفعہ اپنا پلان نہیں بتانا، ہم نے کارروائی کرنی ہے۔ جب ہم موٹر وے پر آتے ہیں تو 6 جگہوں پر کھڈے کھود دیے جاتے ہیں، ہر 2 کلومیٹر کے بعد راستہ روک کر پورے پنجاب کی پولیس یہاں لے آتے ہیں۔ اب ہم پہاڑوں سے اتریں یا خندقیں کھود کر آئیں یا سرنگ کھودیں، یہ ہم بتائیں گے نہیں۔
ملک بھر میں گرمی کا راج، درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اسلام آباد میں پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی، ڈیرہ غازی خان ملتان درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاہور میں پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ اندرون سندھ کے علاقے دادو میں 46 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ پشاور میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گرمی کی شدت برقرار رکھنے کی پیش گوئی۔ جلسہ دینے والی گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی، عوام دوہری اذیت سے دوچار۔ وفاقی دارالحکومت سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ شب قدر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور مہمان شاہراہ مکمل بند، شہریوں نے شدید گرمی میں 20 سے 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے رخصت ہونے پر کے باعث سماعت نہیں ہوئی تو شاہانہ 2 کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن کی عدالت سے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے پولیس کی درخواست مسترد۔ اے ٹی سی لاہور نے کہا کہ عدالت نے 2 بار پولیس کو ٹیسٹ کرانے کی مہلت دی۔ ملزم کے 2 بار کے انکار کے بعد تیسرا موقع دیا جانا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ عدالت نے ملزم کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے جو ملزم کی ضد کی وجہ سے اس نے ضائع کر دیے۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس حملہ سمیت 12 مقدمات درج ہیں۔ یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ پنجاب حکومت نفرت اور تقسیم در تقسیم کی سیاست کو ہوا دینے لگی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ آئین کے خلاف ہے یا پھر پنجاب میں عوام کو ان کا بنیادی حق دلانا جرم ہے؟ نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کے داعی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کراتی؟ پنجاب میں بلدیاتی نظام کی بحالی، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی عوام کا حق ہے۔ ہم پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ سندھ والے پہلے کراچی سے کوڑا صاف کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے مگر وہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ مریم اورنگزیب کی وزیر اعظم کو وفاقی بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد، کہا آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود عوام دوست بجٹ لانا وزیر اعظم کی بڑی کامیابی ہے۔ ملک، عوام اور معیشت کو مشکل ترین وقت میں سنبھالنا صرف مسلم لیگ نون کو آتا ہے۔